بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریئل سٹوریز میں ہم تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک اور نئی ریئل سٹوری لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ دوستو، آج ہم آپ کو جو سٹوری بتا رہے ہیں یہ ترکی کی ہے کہ جس ٹائم ترکی میں فوجی بغاوت ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی، اس کے لیے ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ 15 جولائی 2016 کی رات استنبول میں ایک معمولی رات تھی۔ یہ شہر روشنیوں سے بھرپور ہے اور یہاں رات گئے تک بازار اور ہوٹل کھلے رہتے ہیں، گویا یہ شہر رات دیر تک جاگتا ہے۔ اس رات بھی سب کچھ معمول پر چل رہا تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک خونی طوفان جلد اٹھنے کی تیاری میں تھا۔ ترک فوج آیا اور بحریہ کا ایک دھڑا جو کہ امریکہ میں مقیم ایک صوفی لیڈر فتح اللہ گولن کا حامی اور طیب اردگان کی حکومت کا مخالف تھا، کئی ماہ سے ترک حکومت کا تختہ پلٹ دینے کے لیے خفیہ پلاننگ میں مصروف تھا۔ ساتھ ہی وہ صدر طیب اردگان کے قتل کی سازش بھی تیار کر چکے تھے۔ فوج کے کئی اعلیٰ افسران، جنرلز، ایئر فورس پائلٹس، نیول آفیسرز، عدلیہ کے اہلکار اور سرکاری افسر بھی اس سازش کا حصہ تھے اور آج رات وہ اس پلان پر عمل درآمد کرنے جا رہے تھے۔ رات 9:30 پر سازش کے ایک سرگنا میجر جابلی اوغلو نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا اور انقرہ، استنبول سمیت کئی شہروں میں موجود سازش میں شریک فوجی افسروں کو شامل کیا۔ حملے کا آغاز استنبول سے ہونا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد پہلے فوجی دستے اور ٹینک حرکت میں آ چکے تھے اور میجر جالبی اوغلو کی اطلاع کر دی گئی۔ چند روز قبل ہی استنبول انقرہ شہر میں اضافی ٹینک اور جنگی گاڑیاں پہنچا دی گئی تھیں اور ان سب کو اب ان شہروں کے اہم شاہراہوں، پلوں، چوکوں اور دیگر اہم مقامات کے محاصرے کے لیے پوزیشن پر پہنچایا جا رہا تھا۔ صدر اردگان اس وقت چھٹی پر ترکی کے ساحلی شہر مارمرس میں موجود تھے اور وہیں ان تک بغاوت کی اندوناک خبر پہنچی۔ باغیوں نے سب سے پہلے ترکی کے سرکاری ٹی وی چینلز کے دفاتر پر قبضہ کیا اور TRT کے عملے کو مجبور کیا کہ وہ باغیوں کے پیغام کو نشر کرے، جس میں انہوں نے فوج کی طرف سے ملک کی باغ ڈور سنبھال لے جانے کا اعلان کیا۔ پوری ترکی پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ میڈیا پر اب باغیوں کا قبضہ تھا، تاہم CNN نے موبائل گاڑی کے ذریعے صدر طیب اردگان کی ویڈیو نشر کی، جس میں انہوں نے باغیوں کی مذمت کرتے ہوئے عوام سے گھر سے نکلنے اور باغیوں کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا ترک جاگ گیا۔ عوام درجنوں، بیسوں اور سینکڑوں کی ٹولیاں میں نہتے خالی ہاتھ اپنے قریب ترین شہروں اور اہم مقامات کی طرف بڑھے تاکہ انہیں باغیوں کے شکنجے سے جانے سے بچایا جا سکے۔ عین اسی وقت استنبول اور انقرہ کے فضاؤں میں F-16 جنگی طیارے اور گن شپ ہیلی کاپٹروں کی گرج سنائی دی جو کہ باغیوں کے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اپنے اہم مقامات، دفاتر اور شاہراہوں کا گھیراؤ کر لیا اور پھر پوری دنیا نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نہتے ترک عوام ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں کے آگے بڑھنے اور ملک کے اہم مقامات پر قابض ہونے سے روکنے کے لیے خالی ہاتھ ہی ان ٹینکوں اور گاڑیوں کے آگے لیٹ کر ان کا راستہ روکنے لگے۔ ساتھ ہی اردگان کے حامیوں اور کارکنان نے جگہ جگہ مختلف رکاوٹیں کھڑی کر کے فوجیوں کا راستہ روکنے کی کوشش شروع کر دی اور انہیں پیش قدمی سے روکنے کا آغاز کر دیا۔ اس وقت موقع پر باغی فوجیوں نے ترک مظاہرین پر کھلم کھلا براہ راست فائر کھول دیا اور پورے ملک سے سینکڑوں زخمیوں اور شہادتوں کی اطلاع آنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت معمولی ہتھیاروں سے لیس پولیس اہلکار بھی جدید ہتھیار، ٹینکوں، طیاروں اور ہیلی کاپٹروں سے لیس فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے اور کئی شہروں میں پولیس اور فوج کے درمیان جھڑپوں اور فائرنگ کے تبادلے
کے اطلاعات آنے لگیں۔ پولیس نے محدود نفری اور معمولی ہتھیار کے باوجود بھی کئی مقامات پر باغیوں کے خلاف زبردست مزاحمت کرتے ہوئے انہیں کئی گھنٹے تک آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ اسی وقت فاسفورس پر قائم دونوں مقبوضہ پلوں کی بازیابی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں عوام پلوں تک پہنچ چکے تھے اور باغی اندھادھند فائرنگ کے باوجود بھی ان کے جذبے کو نہیں کچل سکے تھے۔ ایک سرگنا میجر آگار نے واٹس گروپ کے ذریعے مظاہرے پر فضائی عمل کی۔ اب باغی انتہائی خوشی کے بھر رہے تھے۔ اگلے 3 منٹ میں ٹاکسم اسکوائر میں جمع مظاہرین کی مدد سے بم گرائے جانے لگے، جس میں سینکڑوں مظاہرین شہید یا زخمی ہو گئے۔ اسی دوران فاسفورس کے قریب جمع مظاہرین پر گن شپ ہیلی کاپٹر کی مدد سے آتش و آہن کی بارش کی گئی۔ استنبول میں ٹی ریڈیو ابھی تک باغیوں کے قبضے میں نہ آ سکی تھی۔ 10:30 بجے باغیوں نے اس عمارت کی تفتیش کرنے کی کوشش کی، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں ترک عوام عمارت کے گھیرا بنا ہوئے دفاع کر رہے تھے۔ فوجی باغیوں نے وحشی پن کا ثبوت دیتے ہوئے ان پر فائر کھول دیا، جس میں 20 افراد شہید اور زخمی ہو گئے، لیکن شدید عوامی مزاحمت کے باغی فوجی اس اسٹیشن پر قبضہ نہ کر سکے اور TRT ریڈیو سے عوام کے لیے مسلسل خبریں اور ہدایات نشر ہوتی رہیں۔ ادھر باغیوں کے طیارے نے پولیس اسپیشل فورس کے ہیڈ کوارٹرز کو بموں سے اڑا دیا اور اس کی کھلی درندگی میں 70 پولیس کمانڈوز موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ باغیوں کا اگلا ہدف ایوان صدر تھا۔ نصف رات کے قریب بغاوت کی خبر نہ صرف پوری دنیا تک پہنچ چکی تھی بلکہ ترکی بھی بغاوت کے پہلے جھٹکے سے سنبھل چکا تھا، اور اب پولیس کے ساتھ ساتھ ترک آرمی اور ایئر فورس بھی باغیوں کے خلاف متحرک ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں باغیوں کے جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز ایوان صدر کے قریب پہنچ چکے تھے، لیکن یہاں پر بھی ہزاروں ترک رضاکار ایوان صدر کے دفاع کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے مضبوطی سے ایوان صدر کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ ان کے پاس صرف ایک ہی ہتھیار تھا اور وہ تھا جذبہ۔ خوب حب الوطنی باغیوں نے بقا یا رات اور اگلی صبح تک ایوان صدر کے اطراف پر کئی مرتبہ بمباری کی تاکہ رضاکاروں کا خاتمہ کر کے ایوان صدر پر قبضہ کر کے راہ ہموار کی جا سکے۔ تاہم کئی جان کی قربانی دینے کے باوجود بھی ترک رضاکار عوام مضبوطی سے اپنی پوزیشن پر جمے رہے اور ایوان صدر پر حملے کے بعد باغیوں نے ترک پارلیمنٹ کی عمارت پر بھی بمباری کی۔ اس دوران ترک فضائیہ کے طیاروں نے باغیوں کے 2 ہیلی کاپٹرز کو استنبول کی فضاؤں میں مار گرایا۔ فضا میں موجود باغیوں کے طیارے اور ہیلی کاپٹرز کا ایوینیشن فیول ختم ہونے کے قریب تھا۔ اب ان کے پاس فوراً لینڈ کر کے فرار ہو جانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اب ترک فضائیہ بھی پوری طرح سے متحرک ہو چکی تھی۔ انہیں کسی بھی وقت مار گرایا جا سکتا تھا۔ ادھر استنبول میں رات کے آخری پہر میں سینکڑوں باغی فوجیوں نے اتاترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا گھیراؤ کر لیا، لیکن اس وقت ہزاروں کی تعداد میں عوام ایئرپورٹ کے اندر اور باہر موجود تھی، جو کہ ایئرپورٹ کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر باغی فوجی کے میجر جابلی اوگلو نے باغی فوجیوں کے سخت احکامات جاری کیے کہ جلد سے جلد ایئرپورٹ پر قبضہ یقینی بنائیں اور اپنے راستے میں آنے والے ہر شخص یا دستے پر فائر کھول دیں۔ ٹھیک اسی وقت صدر رجب طیب اردگان کا طیارہ استنبول کی فضا میں پہنچ کر ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی تیاریوں میں تھا۔ ہزاروں عوام رضاکار ان کے استقبال کے لیے رن وے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اسی وقت ایک بری خبر سبھی باغیوں تک پہنچنے لگی کہ بغاوت کے سربراہ میجر جنرل سمیع ترزی کو ایک دلیر ترک فوجی سارجنٹ عمر 40 دمیر نے سر میں گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔ پہلے ہی اس کے قتل کو چند گھنٹے گزر چکے تھے، لیکن یہ خبر دیگر باغی قیادت کی طرف سے اب تک چھپائی جا رہی تھی۔ رات کے آخری پہل باغی فوجیوں نے سرنڈر کرنا شروع کر دیا، کیونکہ باغیوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ بغاوت ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ سینکڑوں باغی فوجی بھی پولیس اور سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک یا گرفتار کیے جا چکے تھے۔ باغیوں نے یک کے بعد دیگر اپنی گاڑیوں اور ٹینکوں کو چھوڑ کر فرار ہونا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی کئی مقامات پر باغیوں نے اپنی پوزیشن چھوڑنے کا آغاز کر دیا اور رات 2:30 بجے تک پولیس نے TRT ٹی وی چینل کی عمارت کو بھی عملے سمیت باغیوں سے آزاد کروا لیا۔ صبح 3:20 پر صدر
طیب اردگان کا طیارہ اتاترک پورٹ پر لینڈ کر گیا، جہاں ہزاروں کے مجمع نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ صبح 4 بجے میجر جالبی اوگلو نے واٹس ایپ گروپ میں پیغام کیا کہ اپنے میسیج ڈیلیٹ کر دو، سرنڈر کر دو یا پھر فرار ہو جاؤ، ہم سب اپنی اپنی پوزیشن چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سینکڑوں باغی فوجیوں نے پولیس کے آگے سرنڈر کر دیا۔ 6 بجے تک فاسٹ فورس پر تعینات باغی فوجیوں نے بھی ہتھیار ڈال چکے تھے۔ جن باغیوں نے ہتھیار ڈالنے میں دیر کی، انہیں ترک کمانڈوز نے کارروائی کرتے ہوئے ٹھکانے لگا دیا۔ ترک عوام فتح یاب ہو چکی تھی۔ پوری ترکی میں جشن و خوشی کا سماں تھا۔ اگلے شام تک سبھی باغی فوجی اور ان کے افسر ترک حکومت کی حراست میں تھے۔ تاہم اگلے کئی ماہ تک گولن نیٹ ورک کے کارکنان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا اور اس بغاوت میں 1400 باغی ہلاک ہوئے، 15,840 باغی گرفتار ہوئے اور 2 ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوئے۔ 350 کے قریب عوام شہید ہوئے، 100 کے قریب پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، 500 فوجی اہلکار شہید ہوئے اور 2185 زخمی ہوئے۔